ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جی سندھ کے جو معاملات ہیں ہم سندھ کو ہم دے رہے ہیں، سندھ کے مسائل حل کر رہے ہیں، انہیں پی ایس ڈی پی میں حصہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن انہیں خیبر پختونخوا کا نام کہیں نہیں لیا۔ این ایف سی ایوارڈز کے اندر فاٹا مرجر کے بعد ہمارا حصہ 19% بنتا ہے، ہمیں 14% دیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے نیٹ ہائیڈل پاور کے ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، ہماری جو آئل اینڈ گیس کی جو رائلٹی ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی، ہمیں پی ایس ڈی پی میں حصہ کم دیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سلوک خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ شاید یہ وجہ ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، شاید یہ سلوک اس وجہ سے ہے کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے چاہنے والے خالی خیبر پختونخوا میں ہیں۔ عمران خان کے چاہنے والے پورے پاکستان میں موجود ہیں، پورے چاروں صوبوں میں موجود ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے لوگ اپنے دیے ہوئے مینڈیٹ کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہمارے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے لوگ اس کا تحفظ کرنے میں کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میں آئی ایم ایف کے اس بجٹ کے بارے میں بات کروں گا۔ جو غریبوں پہ ٹیکسز کا بوجھ یا بم گرایا گیا ہے وہ قابل قبول کسی حد تک بھی نہیں ہے۔ میں پینشن سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی جو پینشن لیتا ہے، گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ پینشن پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص اب تک 30 35 سال 60 سال کی عمر تک اسٹیٹ کو دیتا ہے، اسٹیٹ کے لیے کام کرتا ہے، اگر اس نے وہاں پہ کوئی گھر یا فلیٹ کوئی کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کی آمدنی اور پینشن کی آمدنی وہ ملا کے جب وہ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرائے گا تو اس کے اوپر اسی طرح ٹیکس لگے گا جیسے کسی عام آدمی کے اوپر لگتا ہے۔ میری صرف یہ گزارش ہے کہ پینشن جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا، تو پینشن کو سائڈ پہ رکھیں، اور اس کی دیگر جو آمدنی ہے اسے سائڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ ضرور لگے، لیکن اسے مرج کر کے اسے بھی اسی طرح عام طور پر ڈیل کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کے کال و فیل میں تضاد ہے۔ نمبر 2، آئی ٹی سیکٹر آپ کا آگے فیوچر ہے ہی آئی ٹی کا۔ ہم جب بات کرتے ہیں مقابلے کی اپنے پڑوسی ملک کو ہی دیکھ کے، تو اب ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ ہمارا مقابلہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں ہے، بلکہ اکنامک میدان میں بھی اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اکانومی کے میدان میں بھی۔ اور اگر ہم ان کی ایکسپورٹس آئی ٹی کی دیکھیں تو وہ بلینز آف ڈالرز میں جا رہی ہیں، لیکن پاکستان میں 0.25% ٹیکس رکھا گیا ہے 2026 تک، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ کم از کم اگلے 5 سے 10 سالوں تک جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں ان کو یہ فائدہ دیا جائے۔ ہمارے فاٹا میں اور پاٹا میں 10% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، سیلز ٹیکس۔ فاٹا اور پاٹا وہ علاقے ہیں جہاں پہ وار آن ٹیرر سے جن کو اثر پڑا ہے، اور وہاں پہ بڑے مسائل ہیں۔ وہاں آلریڈی جو فاٹا مرجر میں جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ اب اگر وہاں کوئی انڈسٹری لگتی ہے اور اس کے اوپر اب سیلز ٹیکس وہ ہے جو عام آدمی نے جو دینا ہے، عام کنزیومر کو جس کا کہ نقصان ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ فاٹا کو مزید ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے تاکہ وہاں انڈسٹری لگے، وہاں کے لوگ روزگار ان کو ملے، ان کو مزید فیسلٹیز دینے کی بجائے ہم ان کے اوپر ٹیکس ڈال رہے ہیں۔ ضرور ٹیکس لگائیں ان کے اوپر، لیکن آپ پھر فیصل آباد، کراچی، لاہور جیسی فیسلٹیز بھی پھر فاٹا کے لوگوں کو دیں۔ فیسلٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ ہمارا فاٹا کا نوجوان وہ بے روزگار ہے، آج جو انڈسٹری وہاں لگ رہی ہے اسے بھی آپ روک رہے ہیں۔ ہوگا یہ کہ ٹیررزم بڑھے گا، بے روزگاری کی وجہ سے وہاں پہ اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایک ظالمانہ سیلز ٹیکس فاٹا کے لوگوں پہ ڈالا گیا ہے، اس کے علاوہ سر جو ایف پی آر کو ایک پولیسنگ کا اختیار دیا گیا ہے، میرے خیال میں وہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ آپ ایف پی آر کو ایسی پاورز دے رہے ہیں جس سے آلریڈی ہمارے ملک کا جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ جام ہو چکا ہے۔ ہمیں انڈسٹریلسٹ کو
فائدہ دینا چاہیے. ہمیں باہر سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹریلسٹ آئیں، لیکن ہم ان کو اتنا ڈرا دھمکا رہے ہیں. جو موجودہ لوگ ہیں وہ یہاں سے انڈسٹری بند کر کے کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی ویتنام جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو ٹیکس اسیسمنٹ پروسیس جو تھا، اس میں سیکشن 122 کے تحت ایف پی آر کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کیس وہ 180 ڈیز کے اندر اسے وہ ختم کریں گے، اسے ریزالو کریں گے. اس 180 ڈیز کی جو یہ تھا، ابھی نیا جو پروپوزل دیا گیا ہے تو وہ اس 180 ڈیز کی لمٹ کو ختم کر دیا گیا ہے. اب ہوگا یہ کہ 5 سال تک جب تک وہ ایک ٹائم بارڈ نہیں ہو جاتا کیس، ایک تلوار لٹکتی رہے گی ٹیکس پیئر کی گردن پہ. ہوگا یہ کہ اس سے مزید کرپشن زیادہ ہوگی، بلیک میلنگ زیادہ ہوگی، اور جو نقصان ہوگا وہ ہمارے کاروباری جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہوگا. ہم نے بات کر رہے ہیں ہم غریبوں کی. پچھلے سال تک 25% ٹیکس ریبیٹ ملتا تھا ٹیچرز کو. اس سے پہلے یہ کسی زمانے میں 75% تھا. وہ جو 25% ٹیکس ریبیٹ تھا ٹیچرز کے لیے، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے. سولر پلیٹس کے اوپر کافی لوگوں نے بات کی، اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل نہیں کہوں گا، لیکن 18% سولر پلیٹس پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ بھی سراسر زیادتی ہے. جناب اسپیکر، میں اتنی بات کروں گا کہ بے حد ضروری ہے معاشی استحکام. ابھی گیلانی صاحب نے بات کی کہ معاشی استحکام ہمیں لانا ہے، لیکن معاشی استحکام اسی وقت آئے گا جب اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام اسی وقت آئے گا جب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈیل کے ذریعے عمران خان کو باہر نکال لیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ڈیل کر کے اسے باہر بھیج دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے. ہم یہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے جن لوگوں کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، دیگر لوگوں کو نہ کردہ گناہوں کی جو سزا مل رہی ہے اسے ختم کرنا چاہیے، اور ان کو تاکہ ملک میں استحکام آئے. ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت بھی مستحکم ہوگی اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے. ہمیں ایز اے قوم اکٹھے ہو کے اس کا جواب دینا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے فارم 47 کے ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کو جیسے پاک بھارت تنازع میں خاموشی کی انہوں نے، میرے خیال میں اس وقت انہیں خاموشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کھل کے اپنے برادر ملک ایران کا ساتھ دینا چاہیے.